تازہ دودھ آتا تھا اس کی بھی سپلائی آپ بند کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی نہیں سنے گا تو یہ تو آخری آپشن ہے جس پہ ہم گئے ہیں۔ آپ نے پہلے فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ جی، فوڈ اتھارٹی کو خط لکھ کے ہمارے پینوں کی سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہڑتال سے آپ کے اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہوگا؟ اس کا اگلا عمل یہ ہوگا کہ ہم پورے پنجاب میں دودھ کی سپلائی بند کریں۔ لاہور کے اندر تقریباً 45 سے 50 لاکھ لیٹر دودھ، جو تازہ دودھ وہ ڈیلی سیل ہوتا ہے، اب وہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو فوڈ اتھارٹی نے ہمارے ساتھ جو سراسر غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے مطلب پنجاب فوڈ اتھارٹی غلط کارروائیاں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، شہر لاہور کے اندر جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے خلاف ملک سیلرز اینڈ ملک سپلائر ایسوسی ایشن کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی گئی ہے، یعنی کہ شہر لاہور میں اب تازہ دودھ کی سپلائی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہوگی۔ جتنے بھی شہر لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں اب وہ تازے دودھ سے محروم ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ملک سیلرز اینڈ ملک سپلائی ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری فیاض گجر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر ڈبے کے دودھ جو ہیں وہ سپلائی ہوتے ہیں، جو رہا تھوڑا بہت تازہ دودھ آتا تھا اس کی بھی سپلائی آپ بند کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات جو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ لاہور میں ڈبے کا ہی دودھ سپلائی ہوتا ہے؟ ڈبے کے جو دودھ کی مارکیٹ ہے وہ لاہور میں 5 سے 6% ہے، اس کے علاوہ 94% جو ہے وہ تازہ دودھ سیل ہوتا ہے، اور لاہور کے اندر تقریباً 45 سے 50 لاکھ لیٹر دودھ، جو تازہ دودھ وہ ڈیلی سیل ہوتا ہے۔ 40 سے 50 لاکھ لیٹر؟ جی، 40 سے 50 لاکھ لیٹر دودھ اب وہ بند کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اپنے اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو فوڈ اتھارٹی نے ہمارے ساتھ جو سراسر غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم ان کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک تو کر رہی ہے، ناقص جو مٹیریلز ہیں ان کو وہ حلف کرتے ہیں، دودھ جو ہے جس میں ملاوٹ ہوتا ہے وہ گرا دیتے ہیں، یہ اس سے کیا آپ کو کیا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیا کارروائیاں جائز نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو ناقص دودھ ہے، جو ملاوٹ مافیا ہے، ہم خود فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو جی بالکل، اور آپ کے مطلب پنجاب فوڈ اتھارٹی غلط کارروائیاں کر رہی ہے؟ نہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو غلط کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے گڈ اور جو بیڈ کا ڈیفرنس ہے نا، اس کو سامنے رکھا جائے، تمام کو جو ہے ایک چھری کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے۔ وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تو بڑی اچھی کارروائیاں کی کہ چند منٹس کے اندر دودھ خالص ہے، فیٹ کتنا ہے، ایس این ایف کتنا ہے، ساری چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں، پھر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جس سے دیکھیں پوری دنیا میں ایک جو ہوتا ہے فارمولہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا آپ سیمپل لیتے ہیں نا، تو اس سے جو ہے آپ نے اس کو ایک سیمپل اس کو بھی دینا ہوتا ہے، اور ایک کراس ویریفیکیشن کے لیے، اور ایک کراس ویریفیکیشن کے لیے ایک لیب نوٹیفائی کرنی ہوتی ہے، جو ابھی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ہماری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کراس ویریفیکیشن کا حق دیا جائے، جو کہ پیور فوڈ ایکٹ 2011 اور پیور فوڈ ریگولیشن 2018 ہے، وہ ہمیں اس چیز کا حق دیتی ہے، لیکن ہمیں آج تک اس سے محروم رکھا گیا ہے، اور اس میں جو تمام تر جو کارروائیاں ہیں وہ یک طرفہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ٹوٹل آپ کے جائز مطالبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ریپڈلی ذرا جلدی بتائیں۔ یہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تقریباً 10 سے 11 ہیں۔ اچھا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو، اس میں تمام جو ایک تو کراس ویریفیکیشن کا حق ہونا چاہیے، اس کے لیے کراس ویریفیکیشن کی یہ لیب نوٹیفائی ہونی چاہیے، اور کراس سیمپل کا رزلٹ آنے تک جو اس کا ہے سزا جزا کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ فوری طور پر جو فائن ہوتے ہیں یا دودھ گرایا جاتا ہے وہ نہ ہو جتنی دیر تک کراس ویریفیکیشن نہ ہو۔ اگر اتنی دیر تک کراس ویریفیکیشن میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ کراس ویریفیکیشن میں اگر فوڈ اتھارٹی ٹھیک کرے تو اتنا ٹائم جتنا ان کی لیب میں لگے گا، اس سے کوئی تقریباً 20 منٹ اور زیادہ لگ جائیں گے، اور کیا ہوگا۔ اچھا، دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے کہ آپ جو ادارے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں کہ بزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، بزنس کی اصلاح کرنے کے لیے، نہ کہ بزنس کو تباہ کرنے کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں، ساتھ اب ہڑتال کر رہے ہیں گجر صاحب؟ اگر ہماری کوئی نہیں سنے گا تو یہ تو آخری آپشن ہے جس پہ ہم گئے ہیں۔ آپ نے پہلے فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کیا؟
جی فوڈ اتھارٹی کو خط لکھ لکھ کے ہمارے پینوں کی سیاہی ختم ہو گئی ہے اور ہم وارخہ دفعہ جاگ کے تھک چکے ہیں. جی سر. آگے کیا مطالبہ ہے؟ جی آگے مطالبہ یہی ہے کہ اگر ہمارے ایک یہ جائز مطالبات ہیں, اس میں جو ان کی جو مشینوں کی ویریشن ہے, اگر اس کے ساتھ جو ہم ایک مینول سسٹم کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لگایا جائے, اسی کو ساتھ اس کے ویریفائی کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے جرمانہ یا اس کے ڈسکارڈنگ یا کروڑوں کا فنڈ اب کہاں سے لایا جائے مینول کے لیے؟ نہیں, وہ کروڑوں کا فنڈ نہیں ہے. یہ بھی اگر وہ کروڑوں میں فنڈ بتاتے ہیں تو یہ بھی ان کی میلا فائنڈنگ ہے. کروڑوں کا خرچہ نہیں ہے اس میں جو مینول سامان کا ہے, اگر وہ کہیں گے تو ملک سیلر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے پلے سے لگا کے دینے کے لیے بھی تیار ہے. گجر صاحب ایک چیز کلیئر کریں, یہ جو دودھ چیک کرنے کا پیرامیٹر ہوتا ہے یا دودھ چیک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں دودھ میں جو اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے فیٹ دیکھے جاتے ہیں, اس کے SNF دیکھے جاتے ہیں, یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوئی اڈلٹرنٹ کوئی چیز دیکھنی ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ نے ساتھ مطالبات میں لکھا ہوا ہے میڈیا ٹرائل روکا جائے, یہ کیا میڈیا ٹرائل کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فگر DG فوڈ اتھارٹی ان کے پیج پہ یا فوڈ اتھارٹی کے پیج پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے % دودھ کو چیک کیا ہے تو اتنا % جو ہے ہم نے ڈسکارڈ کیا ہے, تو اگر اس کی ریشو دیکھی جائے تو اس میں وہ 1% بھی نہیں بنتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1% غلط لوگوں کی وجہ سے تمام جو اچھا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے. لیٹر ساتھ آپ ٹکر لے رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ اپریسیشن لیٹر بھی مانگ رہے ہیں. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندے کا دودھ غلط ہوتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, تو آپ تو وہ پوری دنیا میں تو اس کو نشر کرتے ہیں. تو جس بندے کا دودھ صاف ستھرا اور ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک کاروبار کرنے والا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ اس کو اپریسیشن لیٹر نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنی دکان پہ لگائے, اپنے سپلائی ٹینکر پہ لگائے, یا اپنے جو کلیکشن سینٹر ہے اس پہ لگائے. یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس میں یہ کہنا ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو 2021 میں نا یہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ جس میں فیٹ 4% ہوگی اور SNF جو ہے 8% ہوگا. تو اس پہ جو ہے وہ پہلے جو تھا وہ 4 سال اسی سٹینڈرڈ پہ چلتے رہے. اب اس سٹینڈرڈ کو بغیر کوئی نیا نوٹیفیکیشن کیے اور بغیر کوئی سائنٹیفک پینل کی میٹنگ نہیں بلائے, اور یہ جو پہلے سٹینڈرڈ تھے یہ بھی سائنٹیفک پینل کی منظوری کے بنے تھے, تو اب تمام لوگوں کو ایسوسیشنز کو آمادگی کے ساتھ اور جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو اس میں شامل ملا کر کیا جاتا ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سائنٹیفک پینل کو اس کی میٹنگ بلائیں, اپنے سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ریوائز کریں, اور گراؤنڈ ریالٹی پہ ہوتے ہوئے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم سے اس کی ڈیمانڈ کریں. جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں صرف اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں. مجھے یہ بتائیں, ہم نے یہ چند لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبے والے دودھ میں اور یہ جو کھلا دودھ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں, ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ایک تو اس کی جو شیلف لائف ہے, اس کی جو شیلف لائف ہے بعض کمپنیوں کی 3 ماہ کی ہوتی ہے, 4 ماہ کی ہوتی ہے, تو اس سے آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف کیسے بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ کوئی نہ کوئی پریزرویٹو لگتا ہوگا. کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دودھ جو بیچارہ کسان ہے وہ اپنے جو مال ڈنگر سے دودھ بناتا ہے, خالص دودھ لے کر وہ مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے, اور اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا دودھ ضائع بھی ہو جاتا ہے. وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ڈبے والا دودھ ضائع نہیں ہوتا. یہ سوال آپ فوڈ اتھارٹی سے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک سوال جو ہے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ میرا انٹرویو کرنے کے بعد اگر آپ DG فوڈ اتھارٹی کا انٹرویو کریں تو میں آپ کے سامنے آپ کو ایک سوال دے کے بھیج رہا ہوں. یہ میں نے ان کے آگے بھی رکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ جتنی ملک کے اندر کمپنیاں ہیں, ڈبہ بند کمپنیاں ہیں, کیا آپ ان کا پروڈکشن آڈٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا خریدتی ہیں اور کیا بیچتے ہیں, کیا کتنا پیک کر کے بیچتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خرابی کس جگہ. تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بولا نیچے دیکھا ہوا تھا کہ مینول طریقے سے
ایک مشین ہے جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف گاڑیوں میں لگائی ہوئی ہے دودھ چیک کرنے کے حوالے سے. ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مینول سسٹم. ایک یہ بتائیں مینول سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور مینول سسٹم کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے, اور کیا عام شہری بھی مینول جو سسٹم ہے وہ لگا کر اپنے گھر میں جو خریدا جانے والا دودھ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جو مشین ہے نا اس کے اندر لگے ہوتے ہیں سینسر, تو سینسر کی جو کیلیبریشن وہ کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتی ہے, تو جس سے اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں. تو وہ اس کو کم بھی بتا سکتی ہے, زیادہ بھی بتا سکتی ہے. ایک چیز کو کم بتائے گی, دوسری کو زیادہ بتائے گی, جس سے وہ لائیو چیک کیا آپ نے؟ جی بہت ایگزامپل ہیں, اور ان کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایک سیمپل کو ایک دفعہ لگایا کچھ رزلٹ آیا, دوسری دفعہ پرفارم کریں کچھ آیا, تیسری دفعہ کریں گے وہ کچھ دے گی رزلٹ سیم سیمپل کو. اس لیے ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک جو مینول سسٹم ہے ایک ورلڈ وائڈ فارمولا ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے, اور جتنی کمپنیز پاکستان میں بھی کام کرتی ہیں وہ جتنا دودھ پرچیز کرتی ہیں اسی مینول سسٹم سے کرتی ہیں. پاکستان کی ایک بھی کمپنی جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے وہ دودھ پرچیز نہیں کرتی, تمام کا تمام جو ہے وہ مینول سسٹم کی ہوتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ رضا کرانہ طور پر فوڈ اتھارٹی کی جہاں جہاں لیکٹو سکین مشین لگی ہوئی ہے اس مینول سسٹم میں جتنا خرچہ آتا ہے ہم وہ خود کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈونیٹ کر دیں گے فوڈ اتھارٹی کو. جی یہاں تک کہہ چکے ہیں, ڈونیٹ کر دیں گے. جی ڈونیٹ کر دیں گے. کیا ہوگا, کتنے دن کی ہڑتال ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہڑتال سے آپ کے اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہوگا؟ 40-50 لاکھ لیٹر دودھ کی سپلائی کو بند کرنا, ہڑتال کرنا, اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, یہ لے کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے اس سے بڑی نہیں ہوگی, اور یہ انہی لوگوں کی آواز ہے جن کا دودھ ہاں ہم یہ اس طرح اس ذلت سے دودھ نہیں بیچنا چاہتے جو ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کو کسی کا حق ہی نہ دیں, تو آپ کسی کی حق تلفی کتنی دیر کو اپنی برداشت کر سکتا ہے. ہڑتال اب 6 دن رہے گی. جی انشاءاللہ. نہ سنی گئی, نہ بات ہوئی, مطالبات نہ مانے گئے, پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں دیکھیں گے کہ پہلے دمادم مست کلندر ہوگا. جی احتجاج تو 7 ہوگا, پہلے دن سے ہوگا انشاءاللہ. کل سے نہیں, پہلے دن سے, ہڑتال کے پہلے دن سے 1 دسمبر سے 1 دسمبر سے 6 دسمبر تک ہڑتال رہے گی, احتجاج جاری رہے گا. جی بالکل انشاءاللہ. احتجاج کریں جی یہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں کہ ہم لاہور کے اندر کس جگہ. لگتا ہے احتجاج کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اگر 6 دن کے اندر ریزلٹس نہیں ملتے پھر کیا اگلا لایا عمل؟ تو پھر کیا ہوا ہے, پھر ہم اگلا جو لایا عمل ہے یہ کہ ہم دیکھیں گے. پہلے فیز میں تو ہم نے صرف لاہور کو رکھا ہے, اس کا اگلا لایا عمل یہ ہوگا کہ ہم پورے پنجاب میں دودھ کی سپلائی بند کریں. پورے پنجاب میں؟ جی انشاءاللہ. ناظرین, یہ چودھری فیاض گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین ہیں دودھ سیلرز اینڈ سپلائر ایسوسی ایشن کے, اور ان کے مطالبات ہیں, اور یہ 10 مطالبات پہ 10 سے 11 مطالبات ہیں, 10 مطالبات یہ لکھے ہوئے ہیں, جائز مطالبات ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کراس سیمپلنگ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, جس طرح آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں یا پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو فائن کرتے ہیں, اگر دودھ صحیح نکلتا ہے تو اپریشیٹ کیا جائے. مشینوں کے اندر جو ہے جہاں پر الیکٹرو سکین مشینز ہیں وہاں پر مینول چیکنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر سے بہترین مل سکیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب شہر لاہور کے اندر 6 دن کے لیے جو 40 سے 50 لاکھ لیٹر تازہ دودھ کی سپلائی تھی اب وہ ہڑتال کی نظر ہو گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس سارے معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں, کہ ان کے مطالبات منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ نے میرے زبان ذہن امتیاز کو دیجیے اجازت. آپ نے قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.